گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے. یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں. ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں. مرنا مارنا لڑنا لڑانا آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے. جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے. میں تو کہہ چکا ہوں مدارس اسلامیہ سن 1866 سے چل رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی. جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لیں گے، مسلمان ان کو چندے سے چلائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نظریات اور سوچ وچار جو بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی رویداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا. ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے. جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے. دوسری بات جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں. ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا. ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں. ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں. مرنا مارنا لڑنا لڑانا آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو ہمارے ساتھ اس کا ملنا ہمارا اس سے ملنا اس کام سے ملنا یہ دنیا میں چلتا ہے. یہی ہمارا کام تھا. اسی کو ہم نے کہا. باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں. وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں. یہ مقصد تھا. اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے. ان سے یہ بات کہیے. سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی فرمائیے کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی. میں نے یہ بات بھی کہی تھی اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے. آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا. وہ اس چیز کو جانتے تھے. اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے. اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے. اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے. اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے.
حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں. نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں. لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں. ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں. حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کا سروے ہو یہ رہا ہے. غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے. یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے. دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا. سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری ناراضگی کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں. ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں. بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا دینا. سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے. میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے ہیں. چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں. ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام. مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو. تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی. آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں. لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے. اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں. باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار لیں. اور آج جو سمیلن ہوا، جو مدرسوں کا اسٹرکچر ہے دیش میں، جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پر سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے. جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرے. جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو. ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں. سر ادھر سے سر، آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کے کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، اس پر ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے. ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق. بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں. لیکن نینترن میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں.
میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار مدرسوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ یوپی گورنمنٹ ہو چاہے مرکزی گورنمنٹ ہو، مدرسوں کی گردن دبا کر کے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ دارالعلوم کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے جو دستور نے ہمیں دیا ہے، ہم اس حق کے مطابق چلاتے ہیں، مدرسوں کو پیسہ جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں مدرسوں۔ آپ نے کہا کہ آزادی سے پہلے 1868 سے دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہے دارالعلوم دیوبند 66 سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ یہ غیر مانیتا پراپت ہے، جو سروے یہ غلط ہے، تو اس کو بالکل آپ نکال رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم اس طرح چلے گا، اتنا بڑا ادارہ، اور وہ کسی ایکٹ سے نہیں لگے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن سر کیا مدرسوں کے سروے میں جو رپورٹ دی ہے اس میں کہا ہے کہ بہت سارے مدرسے اتر پردیش میں چل رہے ہیں جو کہ مانیتا پراپت نہیں ہیں یا غیر زمین پہ چل رہے ہیں۔ یہ وہ جانے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کس مدرسے کو کہہ رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے گا تو پتہ چلے گا۔ کیا مدرسوں کے سلیبس میں بدلاؤ کی ضرورت محسوس کی گئی؟ نہیں، مدرسوں میں پہلے بھی یہی بات تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ مدرسہ جب بنا ہے اس وقت جو اس کا ایک نصاب تعلیم تھا جس کو آپ سلیبس کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی دوسری حساب، جغرافیہ، انگریزی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور 8 سال تک اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کو پڑھانے کے بعد پھر 8 سال کا ہمارا مذہبی جو نصاب تعلیم کا سلیبس تھا اس کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر فارسی بہت زیادہ تھی، فارسی کا چلن دن بدن کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، اس کو چھوٹا کر دیا گیا، پہلے 8 سے 5 کیا گیا، پھر 5 سے 3 کر دیا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے 8 سالہ بالکل پہلے نصاب میں، اس کے بعد 5 سال کا جو نصاب یا سلیبس تھا، آپ کہہ رہے ہیں جن چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو پھر اچھی طریقے بدلا کر کے رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ وہ آج کل کی ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، اور 10ویں تک ہم اس کا امتحان دلا دیں گے تاکہ بچہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، مان لیجئے اس کے ماں باپ یا وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے، بی اے اور ایم اے کر سکے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہو۔ تو کوئی منیمم کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بنایا جا رہا ہے؟ آپ پھر وہی آسمان کی زبان بول رہے ہیں، آپ اردو بولیے یا ہندی بولیے، آپ تو کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا برطانیہ، کم سے کم بہت دنوں سے لوگوں کی ایک مانگ چلی آ رہی ہے، مولانا بہت دنوں سے مانگ کر رہے ہیں لوگ۔ حال کے دنوں میں جس طرح مدرسوں پر انگلیاں اٹھی ہے، آتنکواد کا چسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی مدرسے کو، تو اس سے کیسے نپٹے گی؟ مدرسے اس زد میں نہیں آئے، مدرسے صاف ستھرے رہے، کیسے مدرسے تو عزت میں نہ تھے نہ آج ہیں، اور آئندہ کی بات میں کہتا نہیں ہوں۔ مدرسوں کو میں نے 10 دفعہ کہا ہے، وہاں صرف مذہبی تعلیم اور شکشا دی جاتی ہے، کسی مذہب کی تعلیم کے اندر دہشت گردی یا قتل و غارت گری کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدرسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ مدرسے ایسے ہیں 90% جن کے دروازے بھی نہیں ہیں، صبح سے شام تک، رات اور دن، جس کا جی چاہتا ہے، کتا، بلی، گدھا، گھوڑا، جو چاہتا ہے گھس جاتا ہے اس کے اندر۔ آدمی بھی گھس سکتا ہے، میں اور آپ بھی گھس سکتے ہیں۔ جا کے دیکھیے کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چھری ہے، کون ریوالور لیے بیٹھا ہے۔ آپ کو کتا بھگانے کے لیے بانس بھی نہیں ملے گا۔ دیکھ ویسی بات ہے، کہنے کو آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہتے، مگر کوئی چیز نہیں ہے۔ دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے طلباء تو آگ بھی نہیں لگاتے، احتجاج کرتے ہیں۔ ابھی جو احتجاج کیا ہے ملک نے، یہ جو فوجی بھرتی ہے 4 سال کی، کتنی گاڑیوں کو جلا دیا؟ آپ یہ بتائیے مدرسے کے کسی طالب علم نے گاڑی کو آگ لگائی ہو؟ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہے نہیں۔ کہنے کے لیے آدمی کے منہ میں زبان ہے، جو جی چاہے کہتے، مگر یہ کہنا ان کا یہ بتاتا ہے کہ انہیں کچھ زمین و آسمان کا پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مدارس میں داخلے کے لیے کم سے کم قابلیت کی کیا حد طے کی گئی ہے؟ کوئی چیز نہیں، ایک حرف نہیں جانتا ہے آدمی، ABCD
داخل ہو جائے ہم اسے الف ب ت سکھلائیں گے, ABCD نے الف ب ت سکھلائیں گے, اور مرنے کے قریب ہو اور کہے میں پڑھنا چاہتا ہوں, کیا دھرم آ جائے, ہم اسے سینے سر پر بیٹھائیں گے, گلے لگائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ پڑھنے کی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو پڑھائی پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے, وہی ملازمت نہیں ملے گی. ہماری پڑھائی ملازمت کے لیے نہیں ہے, ہماری پڑھائی اس لیے ہے کہ آدمی کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے بننے کے بعد زندگی وہ اس کے راستے پر چلائے, اور مر جائے تو کل کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صحیح اس کا حساب ہو, خراب حساب نہ ہو. اس لیے اس کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی قید نہیں. حضرت آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار یا یوگی سرکار اتر پردیش میں مدرسوں کے حق میں کچھ آگے فیصلہ لیں گے, جس طرح کی باتیں کریں گے, ہم اچھی ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن دینا؟ میں نہیں جانتا ہوں آگے کی بات, میں کوئی اللہ میاں تھوڑی ہوں کہ کل کی بات بتا دوں آج. لیکن یو پی گورنمنٹ نے سروے کے مسئلے کے اندر اپنے جس چہرے کو ہمیں دکھلایا ہے وہ خراب نہیں تھا. سروے ہوا, ہم نے جیسے کہا ویسے سروے ہوا. ادھر مدرسوں کے دروازے تو کھلے, آپ کس چیز کا سروے کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, ضلع انتظامیہ ایک ایک چیز مدرسے کی جانتی ہے, ہر مدرسے کی کس چیز کا سروے ہے. ہماری اس بات کو قبول کر لیا انہوں نے, سروے ہو بھی گیا, ختم بھی ہو گیا, کوئی بات ٹوٹتی نہیں. لیکن سروے کے بعد جو 7,500 پائے گئے ہیں غیر مانیتا پراپت, میں نہیں ان کا سمجھتا, کیا ہوگا؟ میں ابھی نہیں جانتا ہوں. جب ان کی لسٹ آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسے مانیتا پراپت کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں بتائیے, کیا مطلب ہے مانیتا پراپت کا؟ کہیں درج ہو سرکار کے یہ بتائیے آرٹیکل 25 نے جو ہمیں حق دیا ہے مدرسہ بنانے کا, یہ بتائیے اس میں کہیں لکھا ہے کہ ہم اس مدرسے کو فلاں جگہ جا کر کے پہلے منظور کرائیں گے تب اس کے بعد بنائیں گے؟ یہ تو ایک یعنی دستوری حق ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں بیٹھ کر کے, جھوپڑی کے اندر, ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم ہماری مذہبی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں, ہم وہی تعلیم دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ مانیتا پراپت مدرسہ ہونا چاہیے؟ بتائیے. اور اگر یہ قانون دستوری اعتبار سے آپ نکال دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بھائی دستور نے ہمیں حق اسی شرط پر دیا, ہم مانیتا پراپت بھی کرا لیں گے. کیا ضرورت ہے اس کی کہ آج آپ کھڑے ہو کر کے ہم سے کہیں؟ تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ مدرسے اور سرکار کے بیچ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بہت مدرسے نہیں, نہیں, ہمارے مذہبی حق میں اور سرکار کے اندر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ایک مدرسے کو کیوں لیتے ہیں؟ آپ اگر مدرسے کو پکڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مسجد کو پکڑ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر مستقبل آنے والے زمانے کے اندر ٹکراؤ سرکار کا ہمارے مذہب سے ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کا ہوگا کہ ہمیں اپنے مذہب پر کی مخالفت میں زندہ رہنا ہے یا مخالفت کے اندر مرنا ہے. یہ فیصلہ ہم اس وقت کریں گے. آج کیا فیصلہ کریں؟ ہم آج کسی گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں مذہبی اعتبار سے ملک میں جینے کا حق نہیں دیتے ہیں. ہم نہیں آج یہ سمجھ رہے ہیں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.